نیب پر سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اتنا عرصہ آصف زرداری گرفتار رہے تو کیس میں آصف زرداری کی گرفتاری کی وجہ سے کیا پیش رفت ہو سکی، سست روی کیوں ہے؟ پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں ہی ہمارے نمائندے خصوصی زاہد گشکوری نے بتایا تھا کہ نیب کے ذرائع انہیں بتا رہے ہیں کہ پیناما کیس میں جو کچھ خامیاں رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ان خامیوں کو دور کرنا چاہتا ہے اور نیب پورے اعتماد ہے کہ اس وقت جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کے خلاف جو شواہد ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور کیس آگے بڑھے گا۔ سست روی کی وجہ احتیاط ہے، مگر نیب بار بار نیب کی گرفتاریوں پر سوال اٹھ رہا ہے اور نیب گرفتار کر لیتا ہے۔ ملزمان ضمانت کے لیے اعلیٰ عدالت میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں اور ہائی کورٹ ضمانت دیتے ہوئے نیب کے کیس پر جو سوال اٹھاتا ہے اس سے نیب کے کیس کی بنیادوں پر سوال اٹھ جاتا ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے اور جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو کچھ کہا گیا ہے، وہ مزید نیب کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ نیب ملزم کو گرفتار کر لیتا ہے، مگر پھر یہی گرفتاری نیب کے لیے اعلیٰ عدلیہ میں شرمندگی کی وجہ بن جاتی ہے، بار بار بن رہی ہے۔ ہائی کورٹ سے ملزمان کی درخواست ضمانت پر جو فیصلہ آتا ہے وہ کیس کی میرٹس پر بھی سوال اٹھا دیتا ہے۔ خود عدلیہ بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ جب کیس انکوائری کے مرحلے میں ہے، ملزم خود پیش ہو رہا ہے، تو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ملزم کے فرار کا خدشہ ہے تو نام ای سی ایل پر ڈال دیں، مگر نیب کیس کی تحقیقات کے ابتدائی مرحلے میں ہی ملزم کو گرفتار کر لیتا ہے اور جب اعلیٰ عدلیہ درخواست سنتی ہے تو کیس کے میرٹ پر سوال اٹھ جاتا ہے۔ ایسے کئی کیسز ہیں اور تازہ مثال پیپلز پارٹی کے رہنما اور اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی ہے۔ آمدنی سے زائد اثاثوں کے کیس میں ضمانت کے فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ نے بھی نیب کے کردار پر ایسے ہی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ آغا سراج درانی کو نیب نے رواں سال فروری میں آمدنی سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار کیا، ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، کروڑوں روپے کی زیورات، گاڑیاں اور زمینوں کے دستاویزات ملنے کا دعویٰ کیا گیا۔ پھر 30 مئی کو ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا، مگر 10 مہینے گزرنے کے باوجود ان کے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا ہے اور آج سندھ ہائی کورٹ نے 10 مہینے بعد ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ضمانت منظور کرتے ہوئے جو کچھ سندھ ہائی کورٹ نے لکھا ہے وہ نیب کے کردار پر سوال اٹھا رہا ہے، جو مختلف دوسری ضمانتوں کے کیسز میں اٹھا چکا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج عمر سیال نے آغا سراج درانی سمیت 9 ملزمان کو ضمانت دینے کے فیصلے میں لکھا کہ آغا سراج درانی پر الزام ہے کہ ان کے پاس 1 ارب 60 کروڑ روپے کے اثاثے ہیں جو ان کی آمدنی سے زائد ہیں اور اس کیس میں شریک ملزمان ان کے فرنٹ مین ہیں۔ فیصلے کے مطابق نیب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ الزامات درست ہیں، لیکن ریفرنس میں لگائے گئے الزامات کا کہیں ثبوت نظر نہیں آ رہا۔ نیب پروسیکیوٹرز نے متضاد موقف اختیار کیا۔ نیب کا دعویٰ ہے کہ سراج درانی کی بیٹیوں کے پاس زمین نہیں، لیکن عدالت میں ان کے نام پر زمین کے کاغذات دکھائے گئے۔ نیب نے الزام عائد کر دیا کہ سراج درانی کے پاس 4 کروڑ 96 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، تمام گاڑیاں بے نامی ہیں، لیکن سراج درانی سے ان کا تعلق ثابت نہیں کیا گیا۔ اسی طرح الزام لگایا گیا ہے کہ آغا سراج درانی اور ان کی اہلیہ کے لاکر سے 12.5 کروڑ روپے کے زیورات ملے، لیکن ان کی مالیت کا اندازہ کس بنیاد پر لگایا گیا نیب نے یہ بھی واضح نہیں کیا۔ صرف بتایا گیا کہ 2011 سے 2018 تک سونا خریدا گیا ہے، خریداری کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا، نہ ہی ریکارڈ سیل کیا گیا۔ فیصلے میں آگے چل کے کہا گیا ہے کہ 2008 سے قبل سراج درانی کے کیا اثاثے تھے ان کی تفتیش بھی نہیں کی گئی۔ آغا سراج درانی کا تعلق زمیندار خاندان سے ہے، مگر ان کی زمینوں کی مالیت کا ٹھیک تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکا۔ اسی طرح تفتیشی افسر ایک بار بھی ان مقامات پر نہیں گیا جہاں آغا سراج درانی کے اثاثے تھے۔ فیصلے میں آغا سراج درانی کے گھر پہ مارے گئے چھاپے کے طریقہ کار پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق سراج درانی کے گھر پر چھاپا قانون کے برعکس تھا۔ نیب تفتیشی افسر سرچ آپریشن سے متعلق قانون سے بھی لا علم ہیں۔ آغا سراج درانی کے گھر پر کئی گھنٹے تک کارروائی غیر پیشہ ورانہ انداز میں کی گئی۔ کارروائی کے دوران خوف و ہراس پیدا کیا گیا۔ اسی طرح فیصلے میں آغا سراج درانی کی گرفتاری سے متعلق کہا گیا ہے کہ نیب نے خود تسلیم کیا کہ آغا سراج درانی انکوائری میں تعاون کر رہے تھے، تو پھر گرفتاری کیوں ہوئی؟ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تفتیش میں تعاون کرنے والے ملزمان کو انکوائری کی سٹیج پر کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ چیئرمین نیب کو اپنے اختیارات کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ فیصلے میں نیب کی تفتیش پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نیب کی کمزور تفتیش کا فائدہ براہ راست ملزمان کو پہنچتا ہے۔ چیئرمین نیب تفتیشی افسران سمیت دیگر کی تربیت کے انتظامات کریں۔ نیب حکام گرفتاری اور وارنٹ کے طریقہ کار پر دوبارہ غور کریں۔ گرفتاری یا سرچ وارنٹ کے دوران توہین آمیز رویہ نامناسب ہے۔ نیب بھی اگر تھانہ کلچر اپنا لے گا تو انتہائی مایوس کن ہوگا۔
اس رویے سے نیب کو بھی ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ عوام کی نظر میں بھی نیب کی ساکھ تباہ ہو جائے گی، جسے شفاف ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلے کے آخر میں آغا سراج درانی سمیت دیگر 9 ملزمان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ملزمان کا نام ECL میں ڈالنے کا حکم بھی دیا، اور اپنے فیصلے کے آخر میں عدالت نے لکھا کہ یہ عارضی رائے ہے جو ٹرائل کورٹ پر کسی طور پر بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ تھی آغا سراج درانی کی ضمانت کے فیصلے کے اہم نکات۔ 10 مہینے آغا سراج درانی کو نیب نے گرفتار رکھا، اور اس کے بعد عدالت کہہ رہی ہے کہ کیا کیا مسائل تھے نیب کی تفتیش میں، اور گرفتاری پر بھی سوال اٹھا رہی ہے۔